السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكاسب قليل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ جمعہ کا مبارک موقع عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے عید المؤمنین کا مبارک موقع عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فہم دے کر، بہت سارے ہنر دے کر، ہر ایک کو اپنی ضرورت، ہر ایک کو اپنی آسانی، ہر ایک کے لیے اپنی رزق کا سامان مہیا فرمایا۔ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتم۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، نیت یہ کہ میں لوگوں کو صحیح چیز پہنچاؤں، تو اس کا کاروبار عبادت ہے۔
آدمی گوشت فروخت کرتا ہو، نیت یہ کہ حلال رزق میں لوگوں تک پہنچاؤں، تو اس کا قریشی بننا، اس کا گوشت بیچنا فروخت کرنا یہ عبادت ہے۔ آدمی نیت اگر اپنی درست کر لیتا ہے تو ہر وہ جائز کاروبار جس کے کرنے پر اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، میزان میں، عدل میں، پڑھنے میں کمی پیشی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ کی پکڑ ایسی ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی پکڑ ایسی ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ہر کام پر، اللہ رب العزت ہمارے ہر عمل پر نگہبان ہے۔ فرشتوں کو بھی نگہبان بنایا۔ بندہ یہ خیال کرے کہ میرا کوئی دیکھنے والا ہے، میرا کوئی سمیع سننے والا ہے، میرا کوئی بصیر دیکھنے والا ہے، میرا کوئی نگہبان نگرانی کرنے والا ہے، میرا کوئی خبیر خبر رکھنے والا ہے، میرا کوئی علیم میرے بارے میں جاننے والا ہے، میرا کوئی عدل میرے انصاف کرنے والا ہے، میرا کوئی نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ آدمی اپنے اعمال کو خدا اور رسول کی اطاعت میں، خدا اور رسول کی رضامندی کے ساتھ، خدا اور رسول کی تعلیمات کے ساتھ، خدا اور رسول کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے ہر وہ کام کرتا ہے جس کا شریعت میں اجازت ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس کا شریعت نے حکم دیا، ہر وہ کام کرتا ہے جس میں شریعت کی گنجائش ہے۔ اللہ رب العزت اس کو شریعت پر عمل کرنے کا ثواب بھی عطا کرتے ہیں۔ نیت پر اللہ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس نیت کے مطابق وہ کاروبار تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کا عدل والا کاروبار، اس کی تجارت انصاف والی، اس کی تجارت حلال پاکیزہ، اس کی تجارت لوگوں سے دھوکہ دہی سے پاک باز ہو کر جب وہ تجارت کرتا ہے تو تجارت کرنے والا تجارت کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کماتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی بنا رہا ہے، یہ دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی کما رہا ہے۔ آخرت کا سامان، آخرت کی چیزیں، آخرت کا ماحول صرف مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں نہیں ملتا۔ آخرت کا سامان ہر وہ جگہ ہے جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر وہ جگہ ہے ہمارا جہاں کھانا پینا ہے، جہاں ہمارا کاروبار ہے۔ گھر کے اندر اگر بیوی بچوں کے حقوق ادا کر کے گھر کے اندر سب کو خوش کرتا ہے، اگر کوئی خوش نہ ہو وہ اس کی اپنی بات ہے، لیکن یہ آدمی سب کے حقوق ادا کرتا ہے تو وہاں بھی اس کی آخرت بن رہی ہے۔ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یہ سنڈے منا رہا ہے، یہ جمعے کی چھٹی منا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشگوار ماحول میں وقت گزار کر اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، اپنے نبی کو راضی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی سفر کر رہا ہے، اس کا سفر کرنا کسی بیمار کی عیادت کے لیے ہو، کسی تجارت کے سلسلے میں ہو، یا کسی کی شادی بیاہ میں شریک ہونے کے لیے ہو، یا پھر حج و عمرے کے لیے ہو، اگر وہ سفر کر رہا ہے، ہم دیکھ کر کہتے ہیں یہ آدمی مسافر ہے، اپنے گھر سے یہ نکل چکا ہے، اب نماز ضرورت پڑے تو مسجد میں موقع رہا تو پڑھے گا، ورنہ نماز مسجد میں یہ نہیں پڑھ سکے گا، لیکن وہ راستے میں نماز قصر ادا کر کے اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سفر کرنے والا جو بیمار کی عیادت کو جا رہا ہے، گویا وہ دنیا کا سفر نہیں کر رہا ہے بلکہ جنت کے راستوں سے وہ گزر رہا ہے۔ مسجد میں بیٹھنے والا ہی عابد نہیں ہوتا، ایک مسافر سفر کرنے والا بھی عابد ہوتا ہے۔ مسجد میں بیٹھنے والا ہی عابد نہیں ہوتا، گھر میں بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ یقیناً اللہ کو راضی کر رہا ہے، وہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ کوئی مدرسہ اور مسجد میں کی خدمت میں لگا ہوا ہے تو وہی عابد نہیں ہے۔ دکان میں بیٹھنے والا اپنی تجارت کے اندر صفائی اور پاک بازی کا خیال
رکھتا ہے تو دکان میں بیٹھ کر کاروبار کرنے والا وہ بھی اپنی آخرت کو بنا رہا ہے. کوئی گاہک آئے یا نہ آئے, کوئی گراہک آئے یا نہ آئے, وہ اپنی نیت کے ساتھ بیٹھا ہے, اپنی صفائی کے ساتھ بیٹھا ہے, اپنی سچائی کے ساتھ بیٹھا ہے, اپنے میزان کی برابری کے ساتھ بیٹھا ہے. جب تک وہ اپنی نیت کو درست کر کے بیٹھا رہے گا, کوئی گراہک آئے یا نہ آئے, کوئی کسٹمر آئے یا نہ آئے, لیکن ثواب کا سلسلہ اس کو ملتا ہی رہے گا. اس طرح ملے گا, اس طرح ملے گا, اس طرح ملے گا جیسے قبل الوقت, وقت سے پہلے کوئی نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے, اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اسی طرح کوئی تاجر تجارت کرنے والا عدل انصاف کے ساتھ, ناپتول میں برابری کے ساتھ, سچائی اور امانت دیانت داری کے ساتھ تجارت کے ارادے سے بیٹھتا ہے, ابھی تجارت کیا بھی, دکان میں بیٹھا ہے, اور اس کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. یہ اللہ کا فرمان ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. خدا اور رسول کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوا کرتا, خدا اور رسول کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوا کرتا. نبی نے جو کہا قرآن نے وہ کہا, قرآن نے جو کہا حقیقت میں خدا نے کہا. الغرض, پچھلے جمعہ میں چند باتیں تجارت کے تعلق سے آئی ہیں. اللہ رب العزت نے تاجرین کے بارے میں فرمایا, جو تاجر تجارت کرنے والا, چاہے وہ لوہے کا کاروبار کرتا ہو یا کسی گاڑی کے ٹھیک کرنے کے کام کاج کرتا ہو یا اناج کے سلسلے میں کاروبار کرتا ہو, جو کام ہمارا روزانہ آمدنی کے ذرائع ہیں, مزدوری کا کام ہو, روزانہ ہمارے آمدنی کے جو ذرائع ہوتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تجارت میں, چاہے وہ جو کاروبار کرتا ہو حلال کے دائرے میں رہ کر, حدود اللہ کے دائرے میں رہ کر جو کاروبار کر رہا ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امین تاجر, وہ امین تاجر, وہ امانت والا تاجر, وہ امانت والا تاجر, اس کا مقام حشر کے میدان میں, اس کا مقام عالم مروان میں, اس کا مقام جب ساری دنیا کو ایک عرش تلے اللہ تبارک و تعالی اٹھائیں گے, ایک عرش تلے جمع کر دیں گے, تو سارے لوگوں کے اندر انبیاء کے بعد اللہ کسی کو اگر اٹھائیں گے, انبیاء کے بعد کسی کا مقام مرتبہ اللہ رب العزت عطا کریں گے, وہ تاجرین ہوں گے, وہ امین تاجرین ہوں گے, وہ امانت والے تاجرین ہوں گے, جن کی تجارت میں جھوٹ نہیں, جن کی تجارت میں دھوکہ نہیں, جن کی تجارت میں کوئی ملاوٹ نہیں, جن کی تجارت میں کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ اپنے مال کو صاف شفاف کر کے بیچنے والا, اپنی تجارت کے اندر کوئی تال میل نہیں کرتا ہو, کوئی ملاوٹ کے بغیر اگر کرتا ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے اور حدیث ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اسی لیے کہ تاجر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے تجارت کرنے والے ہیں وہ نبیوں سے پہلے بھی آئے ہیں, وہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی آ چکے ہیں, وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے بھی آ چکے ہیں, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آ چکے ہیں. تاجر انبیاء بھی تھے, تاجر صحابہ بھی تھے, تاجر تابعین بھی تھے, تاجر تبع تابعین بھی تھے, تاجر ائمہ بھی تھے, تاجر محدثین بھی تھے, تاجر مفسرین بھی تھے, تاجر علماء بھی تھے, تاجر حفاظ بھی تھے, تاجر عابدین بھی تھے, تاجر صلحاء بھی تھے, تاجر عبدال بھی تھے. نبیوں کا سلسلہ تجارت سے گزرتا ہے, صحابہ کا سلسلہ تجارت سے گزرتا ہے, بعد میں آنے والوں کا سلسلہ تجارت سے گزرتا ہے. البتہ سارے انبیاء, تقریباً انبیاء علیہ السلام نے, حضرات صحابہ نے اپنی تجارت کو اپنا پیشہ بنایا, تجارت کو اپنا پیشہ بنایا. اچھا, تجارت کو اپنا پیشہ کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر, گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا, رزق کے 10 حصے تقسیم کیے ہیں, ان میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تاجرین کے لیے رکھ دیا برکت, اور ایک حصہ وہ ہے جو دوسرے معاملات میں ملازمت میں لگے ہوئے ہیں, لیکن تاجر کے لیے اللہ کی طرف سے روزانہ 9 خاص رحمتیں برکتیں اس کے لیے نازل ہوتی ہیں جب وہ امین ہوگا, صحیح تجارت کرنے والا ہوگا. کتنی بڑی بشارت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تجارت کا مقصد ہونا رزق حلال نصیب ہو,
تجارت کا مقصد ہونا صحیح چیز لوگوں تک پہنچانا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب خلیل اللہ، اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے والا، اپنے ہاتھ کی روزی روٹی کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کا خلیل ہوتا ہے، وہ اللہ کا قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ یہ تاجرین کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خود بتایا نہیں بلکہ آپ نے بھی خود اس پر عمل کرنے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں بھی تجارت ہوگی، جنت میں بھی تجارت ہوگی، لیکن کس چیز کی تجارت ہوگی؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کپڑے اور عطر کی تجارت ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ، حضرات علماء، محدثین، ائمہ کی اگر تاریخ ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر حضرات انبیاء اور یہ سارے لوگ جن کا ذکر میں کیا ہوں، ان لوگوں نے کپڑوں کا کاروبار کیا ہے، کپڑے کا کاروبار کیا، یہ عطر کا کاروبار کیا یا شہد کا کاروبار کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بقیہ کاروبار کرنا جائز نہیں، بلکہ سب سے برکت والے کاروبار یہ ہیں، اور بقیہ چیزیں انسان کو جس چیز کے اندر مہارت ہے آدمی وہ کام کرے، برکت دینا اللہ کا کام، محنت کرنا اس کا کام، برکت دینے والا اللہ، رحمت برسانے والا اللہ، اور اس کے اندر عافیت دینے والا اللہ، سکون دینے والا اللہ۔ نیت اگر صحیح ہے تو اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ ان الحسنات یذهبن السیئات، آدمی نیکی کرتا ہے اس نیکی کے ساتھ اللہ برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آدمی نیکی کرتے جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں میں اضافہ فرماتے رہیں گے۔ اور تاجرین کے مقام اور مرتبے کے بارے میں نے بتا دیا۔ اور انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اگر تاریخ کی ابتدا دیکھیں تو وہ زمین، یہ پوری دنیا، یہ ساری زمین اللہ کی ملکیت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے 3 جگہوں پر تقسیم ہو گئے، حام، سام، یافس۔ حام ہندو کی اولاد بن گئی، سام مسلمانوں کی اولاد بن گئی، اور یافس یاجوج ماجوج کی اولاد بن گئی۔ وہ 3 جگہوں پر تقسیم ہو گئے، بعد میں وہ مذہب اور فرقے الگ الگ بنتے گئے، لیکن اس سے پہلے تو سارے عالم کے اندر آدم اور حوا علیہ السلام ہی تھے۔ تو بہرحال بعد میں کفر عام ہوتا گیا اور کفر ہر جگہ پھیلتا گیا، اور کفر لوٹ کر بھی عرب کے اندر آئے گا۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کی وہ خانہ کعبہ، وہ مقدس جگہ جس کے پہلے نام بکہ تھا، بعد میں مکہ کر دیا گیا، وہ سرزمین جہاں پر جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وہ سرزمین جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے لخت جگر نور نظر اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے سے جو پانی زن نکلا تو ہاجرہ علیہ السلام نے زمزم کہہ کر اس کو روک دیا تھا، وہاں پر خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ اسی کے بالکل اوپر ایک خانہ کعبہ ہے جہاں روزانہ 70,000 سے زائد فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ آج اگر کسی نے طواف کیا کل قیامت تک اس کی باری بھی دوبارہ نہیں آئے گی۔ اس خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر جہاں پر ننگا ناچ کرنے والے اور اعلانی لباس پہن کر، برہینہ لباس پہن کر، نازیبا لباس پہن کر، ناقابل دید لباس پہن کر اس خانہ کعبہ کی بے حرمتی آج بھی امت مسلمہ اس واقعے سے ناقابل یقین اس کو کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کسی لفظ اللہ، لفظ الف کو لکھا ہوا زمین میں پڑے تو ہم گوارا نہیں کرتے ہیں، ہم مسجد کے اندر کسی کو چپل پہن کر آتے ہوئے دیکھنا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں، بے وضو مسجد میں بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا، بے ادب مسجد میں بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا، قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے، قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھنے کو خلاف ادب سمجھا جاتا تھا۔ آج اس قبلے کی مرکز اور خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر وہاں پر تاجر کے نام سے، تجارت کے نام سے، لوگوں کے اندر انسانیت کے نام سے، اتحاد کے نام سے
الگ الگ مختلف ممالکوں کے رہنے والے، مختلف ممالکوں میں یہ میوزک کے پروفیشنل چلانے والے اور اپنے فلموں ڈرامے ناچنے اور نچوانے والوں کو بلا کر وہاں پر ایک ایسا منظر پیش کیا گیا، سارا عالم اس معاملے کو لے کر سجدے میں پڑا ہوا ہے، غم میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے دل کو ناقابل برداشت کر رہا ہے۔ اور اس وقت اگر کوئی عالم، ابو طالب جو امام حرم، جو ہندوستان، یہ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی آئے ہیں، انہوں نے چند سال پہلے ہی کہا تھا، غالباً 2014 میں کہا تھا کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر بیان دیا تھا کہ یہ میوزک سننا حرام ہے، یہ حیرانیت، یہ عورتیں آپس میں مردوں کے سامنے بے حجاب بیٹھنا گناہ کبیرہ ہے، اور انہوں نے مطلبہ کیا رات میں وہ غائب ہے، آج بھی وہ قید خانے میں محفوظ ہے۔ ان کی وہ تقریر آخری مرتبہ جو خانہ کعبہ میں جمعہ کے دن آپ نے خطبہ دیا وہ آج گردش کر رہی ہے، وہ معاملہ آج صادق آ رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو رکعت پہلے پھر دوبارہ قیامت سے پہلے رکعت عرب کے اندر عام ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے موقع پر اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو جب نوح علیہ السلام کا دور ختم ہوا، جب دور ختم ہوا اس کے بعد لوگ کفر کے اندر مبتلا ہو گئے، لوگ برائیوں کے اندر جب مبتلا ہو گئے ہیں، تو انڈونیشیا کے اندر پھر وہ نبی علیہ السلام کا پیغام کیسے پہنچا؟ دو صحابی پہنچے وہاں پر، وہ اپنی تجارت کو لے کر آئے۔ ہندوستان کے اندر بھی جو عرب کے لوگ آئے ہیں وہ تاجر بن کے آئے تھے، وہ تاجر بن کے آئے اور دعوت کے پیغام کو عام کیا۔ انڈونیشیا کے اندر بھی دو صحابی تجارت کرنے کو آئے، اپنی تجارت کے معاملے کو اتنا صاف شفاف رکھا کہ سارے انڈونیشیائی لوگ ان دو لوگوں کے پاس لینے کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، قریب میں دکان ہونے کے باوجود بھی ہم ذرا اپنے دکان کے پاس جا کر لینا چاہتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے آپ نکل رہے ہیں سکندرآباد سے، آپ نکل رہے ہیں معظم جاہی مارکیٹ سے، آپ نکل گئے، اب یہاں چوکا پیٹ آ رہے ہیں، وہاں حالانکہ چیزیں سستی بھی ہیں اور بہت ساری ہیں، لیکن دل چاہتا ہے کہ نہیں، میں ایک اپنی دکان ہے جہاں ہمیشہ سودا لیتا ہوں، وہاں سے لے لوں، وہاں سے لے لوں۔ آدمی خیال کر کے آ کے وہیں سے لیتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ادا اس کی پسند آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی عمل اس کا پسند آ جاتا ہے، اس کا بات کرنا، گفتگو کرنا، اس کا لینا دینا یا تعلق محبت پسند آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے راستوں میں ہزاروں سینکڑوں دکانیں چھوڑ کر اسی کے پاس آ کر وہ لیتا ہے۔ دو صحابہ جو انڈونیشیا کے اندر تجارت کرتے تھے، ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد یہ تجارت کرتے کرتے ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا کسی کو بھی، اپنے انصاف، اپنے عدل کی ترازو کو قائم رکھا۔ نماز کا عین موقع ہوتا، دکان کھولے کی کھلی رہتی اور نماز کے لیے سب باندھ لیتے، نماز پڑھ لیتے اور اپنا کاروبار کرتے۔ اب جب یہ لوگ پوچھتے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، تو بھی وہ اپنا دین پیش کرتے، اپنے اخلاق پیش کرتے، نبی علیہ السلام کا تعارف کرتے۔ آج انڈونیشیا کے اندر جو مسلمان نظر آ رہے ہیں ان دو تاجر صحابہ کا صدقہ ہے، جن کی دیانت داری، جن کی امانت داری، جن کی وفاداری، جن کی سچائی، جن کے عدل کے ترازو نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی مدرسہ یا مسجد قائم نہیں کی جا کر، اپنا عمل کا کردار کو بتایا، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو پریکٹیکلی اپنے عمل میں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے لوگ ان کے پاس سے خریدتے اور ایمان سے فیض یاب ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں یہ تو علم حدیث کے بارے میں ہوگا، یہ تو علم قرآن کے بارے میں ہوگا کہ قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے، حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی آدمی جو عمل کرتا ہو اس عمل کا علم اس کے پاس پہلے سے ہونا چاہیے۔
اگر علم نہیں ہوگا اور عمل کے لیے میدان میں جائے گا، تیرنا نہیں آتا، وہ تیرنے کے لیے پانی میں جائے گا تو وہ ڈوب جائے گا، اس لیے کہ وہ تیرنا ہی نہیں آتا۔ تیرنے سے اگر واقفیت اس کو ہوتی تو وہ ڈوب نہ جاتا، لیکن اس نے تیرنا ہی نہیں سیکھا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے مسائل سے واقف ہونا، بعد میں خلا یا طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ آدمی اگر تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے اصول کیا ہے، حلال طریقے سے کیا تجارت کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں پہلے نالج ہونا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ آدمی دکان ڈالنا چاہتا ہے کہ مجمع کو دیکھ کر، پبلک کو دیکھ کر، بازو والے دکان کو دیکھ کر نقل اتارنے کی کوشش کرے گا تو وہ گڑھے میں گر جائے گا۔ اس کا پہلے اس کا نالج ہونا چاہیے۔ اگر میں اس بازار کے اندر اس روڈ پر اگر 30 فٹ کی روڈ ہے تو یہاں کون سی دکان چلے گی؟ سودے کی دکان چلے گی۔ اگر 60 فٹ کی روڈ ہے تو یہاں کون سی دکان چلے گی؟ ذرا فینسی آئٹم کی دکان پہ لگاؤں گا تو وہ چل جائے گی۔ اگر اس سے زائد 150 فٹ کی روڈ اگر ہائی وے روڈ ہے تو کون سی دکان چلے گی؟ آپ جو چاہے لگا دیں۔ آپ کی دکان کے سامنے سے صبح سے شام تک کتنے لوگ گزریں گے؟ اگر 250 لوگ گزرتے ہیں تو 25-30 تو آپ کے گراہک بن جائیں گے، آپ کے گاہک بن جائیں گے۔ اس حساب سے آپ کو اندازہ لگانا ہے۔ پہلے ان چیزوں کا علوم ہم کو حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرنا تجارت کے معاملے پر، کپڑوں کی تجارت کس طریقے سے کرنی چاہیے، سودے کی کاروباری کس طریقے سے کرنی چاہیے، دیگر معاملات جتنے بھی شکل ہیں ہماری تجارت کے، ہمارے بزنس کے، ہمارے لین دین کے، اس سارے لین دین کے معاملے پر ہمیں ان چیزوں سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ ایک صاحب بہت چھوٹی دکان تو چلائے ہیں لیکن وہ ہمدردی میں آ کر سب کو وہ ادھار دینے لگے۔ اب چند مہینے کیا ہوئے، 50,000 لوگوں سے آنا ہے اور ان کے پاس سامان موجود نہیں ہے، تو ہر آدمی کو ادھار بھی دیا نہیں جا سکتا کیونکہ نئی نئی دکان کے موقع پر بعض لوگوں کو دینا پڑتا ہے۔ تو ایک اصول اپنا بنانا چاہیے، ایک اصول اپنا بنانا چاہیے، ایک نظام اپنا بنانا چاہیے۔ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام بنایا کہ آدمی ملکیت کے بغیر قبضہ قائم نہیں کر سکتا، ملکیت کے بغیر قبضہ قائم نہیں کر سکتا۔ کل ایک صاحب آئے اور ان کے 5 بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ 5.5 کروڑ کی پراپرٹی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیسے دے دوں گا لیکن 1,80,00,000 جو ہے وہ رجسٹریشن کے بعد میں آپ کو ادا کر دوں گا، جب تک میں گھر کو گرا دوں گا اس کے بعد پوری زمین کی رجسٹریشن ہوگی، اس کے بعد میں بقیہ رقم ادا کروں گا۔ شریعت کے نظر میں یہ چیز جائز نہیں ہے، پہلے رقم مکمل ادا کر دی جائے گی، اس کے بعد وہ چیز اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ نہیں کہے کہ ہمارے وہ دوست ہیں فلاں ہیں، آپ اگر رضامندی ہے تو تحریری طور پہ اس کو لے لیں، اگر وہ دے دیا تو اچھا ہے، اگر وہ پھراتا رہے گا تو سالوں گزر جائے گی، آپ کو پہچاننے کو بھی وہ تیار نہیں رہے گا۔ پیسہ ایسی چیز ہے جو دوستی کو بھی خراب کر دیتا ہے، رشتہ داری کو خراب کر دیتا ہے، تعلقات کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پہلے قبضہ جمائے بغیر کاروبار کرنا، یہ شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ قبضہ جماؤ، اگر سامنے والا اختیار دیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ چاہے آپ جب چاہے رقم ادا کر دے کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ بے جائز ہے، وہ بیچنا خریدنا لینا اس کے لیے جائز ہے۔ کیا ایسا ہو کہ سب کو دیتے دیتے یہ خود پیدل ہو جائے گی، اس کا بھی شریعت نے خیال کیا۔ شریعت نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، شریعت نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، شریعت نے رشتہ داروں کو کھلانے پلانے کا حکم دیا، شریعت نے پڑوسیوں کا خیال کرنے کا بھی حکم دیا، شریعت نے مسافروں کو بھی کھلانے کا حکم دیا۔ اگر وہ بھوکے ہیں، مسافر ہیں، سفر کرنے کا خرچ ان کے پاس نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم بھی دینے کا ان کو حکم دیا، ماں باپ کو کھلانے کا حکم دیا، اپنے اولاد کو کھلانے کا حکم دیا، بیوی کو کھلانے کا حکم دیا، رشتہ داروں کو کھلانے کا حکم دیا، پڑوسیوں کو کچھ دینے کا حکم دیا، پھر جو مسافر اگر آئے تو ان کو دینے کا حکم دیا، کوئی سائل آئے تو ان کو دینے کا حکم دیا، کوئی بھوکا آئے تو اس کو کھلانے کا حکم دیا، کوئی آپ کا رشتہ دار تو نہیں دوست آئے تو اس کو کھلانے کا حکم دیا، سب کو کھلانے کا حکم دے دیا ہے، لیکن ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے گا۔ اب اس حکم کو سن کر ایک طرفہ حکم کے پیغام کو آپ نے سن لیا، اگر دلہن نے کہہ دیا میں نے قبول کیا، دلہے نے کہا ابھی قبولیت کا اظہار نہیں کیا، کیا نکاح ہو جائے گا؟ اگر دلہن نے منع کر دیا، ادھر دلہا کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، کیا نکاح ہو جائے گا؟ نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی نہ ہو۔ اسی طریقے سے بیع کے اندر بھی یہ چیز
چیزیں ضروری ہیں. آدمی جب خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کو چھوڑ کے سارا مال خرچ کرنے بیٹھ گئے ہیں. خرچ کرنا لیکن اس بات کا یہ بھی خیال کرنا کہ کہاں کتنا مال خرچ کرنا چاہیے, کہاں کس کو کتنا دینا چاہیے. جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے وہ امانت ہے, جو دکان اللہ نے مجھے دی ہے وہ امانت ہے, اس میں خیانت نہیں کر سکتا. میں اپنے مال کو اسراف نہیں کر سکتا, میں اپنے مال کو بے جا خرچ نہیں کر سکتا. میں ایسی جگہ خرچ کروں گا, ایسی جگہ اپنے مال کو صرف کروں گا اللہ اگر مجھ سے سوال کرے اس کا جواب میرے لیے آسانی کا معاملہ ہو. میں ایسی جگہ مال کو خرچ کروں گا. آپ نے اگر ایسی جگہ مال کو خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار میں اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے. خیر کے دروازے اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے. آدمی جب صحیح نیت میں چلتا ہو اللہ اس کو آزما کر دوگنا عطا فرما دیتے ہیں, تگنا عطا فرماتے ہیں, 4 گنا زائد بھی عطا فرماتے ہیں. کس کو کتنا دے کس کو کتنا نہ دے, کس کو کتنا دینا مناسب ہے کس کو کتنا دینا مناسب نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اذان امانت ہے, مؤذن کا کام ہے کہ اذان کا علم حاصل کرے پھر اذان دے. امامت امانت ہے, امام کا کام یہ ہے کہ امامت کے مسائل سے واقف ہو اس کے بعد امامت کرے. اگر امامت کے مسائل سے واقفیت نہیں ہوئی, امامت کرنے بیٹھ گیا, نماز صحیح نہیں ہے تو وہ اس کا ذمہ دار. اذان دینے والا اگر اذان کے مسائل سے واقف نہیں ہوئی تو پھر اس کی اذان نامکمل ہو جاتی ہے. اسی طرح تاجر تجارت کرنے والا بھی اپنی تجارت کا علم معلوم کر لے علماء سے کہ یہ تجارت میرے کس دائرے میں آ رہی ہے, میری تجارت کہاں تک صحیح ہے. ایک صاحب خالی ملگی میں لوگوں کو بلا کے قرآن قاری کرا دیے, طلبہ کو بلا کر قرآن قاری کرا دیے. اب طلبہ آ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیے کیونکہ بیجا سوالات کرنا علماء کے شایع نشان نہیں ہے. برکت کے لیے بلائے, دعا کر لیے, چلو ختم ہو گئی بات. تیسرے دن آ کے وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ تو شراب کی دکان ہے. اور اس مجلس میں بھی شریک تھا دعا کے لیے. اس مجلس میں یہ کی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانی بات, تقریباً میرے خیال سے 15 سال پرانی بات ہے. اس مجلس میں بھی شریک تھا. پھر چوتھے دن جتنے لوگ تھے سب کو میں بلوا کے مشورہ کرا کہ یہ تو بات غلط ہے. پھر فردن سب ایک ساتھ جائیں گے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو فردن ان کو کہنے لگے تو ان کو بات اثر ہو گئی تو فوراً انہوں نے دکان کو برخاست کر دیا. لوگ بولتے معلوم نہیں کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز جائز نہیں. اسی لیے اس کا علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ علم حاصل کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خط الفبا کا سب پڑھنا ہے, نماز کا علم, حج کا علم, روزے کا علم, زکات کا علم پڑھنا ہے. نہیں, ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا علم ہونا. قرآن میں اس کا کیا ذکر ہے, حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا کیا طریقہ کار ہم کو بتایا ہے, ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور ایسی ہے قضاء کے مسائل اس کو واقف ہونے چاہیے. کوئی جانور ذبح کر رہا ہے, گوشت بیچ رہا ہے تو اس کو اس کے مسائل سے واقف ہونے چاہیے کہ بیمار جانوروں کا کھلائے لوگوں کو, اور لوگوں کے اندر شک و شبہ پیدا نہ کرے حلال کے معاملے پر, کیونکہ رزق کا بڑا اثر ہوتا ہے, حلال کا بڑا اثر ہوتا ہے. حلال کا تعلق صرف حلال جانور نہیں, جو مال جھوٹ کہہ کر بیچا گیا وہ بھی حرام میں داخل ہے. جس مال کے اندر عیب کو چھپا کر بیچا گیا تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے, وہ بھی ناجائز, اور جو چیز ناجائز ہے وہ حرام کے دائرے میں. کوئی پھل فروٹ بیچے جا رہے ہیں اور اس کے عیب کو چھپا کر بیچ دیا تو وہ بھی ناجائز ہے. جتنی چیز جائز تھی وہ چیز میں اگر اس کو شامل کر لیا تو پھر یہ سارا مال مشروب ہو گیا. اس مشروب مال کو ہم اپنے گھر میں لا کر اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں تو ایمان کی روحانیت کہاں پیدا ہوگی, ایمان کی تازگی ہمارے اندر کہاں پیدا ہوگی. اسی لیے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. لین دین کا معاملہ ہے تو لین دین میں شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا, ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اب کون سی دکان میں کون سی چیز خریدنا ہے اس کا بھی ہمیں ہنر ہونا چاہیے. کہاں کون سی چیز لینا ہمارے لیے موضوع ہے اور مناسب ہے, ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. کیوں؟ حضرت امام شافعی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر ایک کے بارے میں جانچتے تھے, پرکھتے تھے. دکانداروں کو ایک موقع بموقع ایک کو بلاتے تھے, اپنے دفتر میں بلاتے تھے, ان سے پوچھتے تھے بھائی جو تم کاروبار کر رہے ہو اس کے مسائل جانتے ہو,
اس سے کل سوالات کرتے، اگر وہ جوابات نہیں دے سکتا تو اس کے کوڑے لگواتے، پھر اس کو علم حاصل کروایا جاتا تھا، اس کے بعد پھر وہ دکان پر چلا جاتا تھا۔ اگر کوئی بغیر علم کے دکان کھولا، جس کو مسائل نہیں معلوم، اس کی دکان بند کروا دی جاتی تھی۔ ایسے دکانیں ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر۔ اور ایک زمانہ ایسا تھا، پرانے زمانے کے اندر لوگ باہر اپنا اسٹول ایک رکھتے تھے، جو پہلا کسی کے یہاں کوئی کسٹمر آ گیا، گاہک آ گیا، تو وہ اسٹول لے کر اندر رکھ دیے، اور جس کے اسٹول باہر ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی کسٹمر ابھی نہیں آیا ہے، تو لوگ دیکھ کر پہلے ان کی طرف پہل کرتے۔ ایک صحابی، ایک یہودی کا واقعہ، ایک دو صحابی کا واقعہ ایسے ہی ہے۔ وہ آٹا بیچ رہے تھے، ایک یہودی آ کر کہنے لگا مجھے بھی آٹا دو، کہنے لگے وہ سامنے والے کے پاس سے لینا، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کے پاس سے لینا، کہنے لگے تمہارے پاس نہیں، وہ ان کے پاس سے لیجیے، تو وہ چلا گیا وہاں سے لیا، اتنے میں یہ دوسرے کو اور دے رہے تھے، تو اس کو بڑی عجیب لگی بات، مجھے نہیں دیا دوسروں کو دے رہا ہے، تو واپس آ کے کہنے لگا کہ بھائی تم نے مجھے آٹا کیوں نہیں دیا؟ کیا مجھ سے کوئی دشمنی یا بغض عداوت، کیا مجھ سے ناراض ہے، اب تم مجھے دینا نہیں چاہتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، صبح سے میرے پاس تو کسٹمر آتے رہے، لیکن میرا جو پڑوسی ہے سامنے والا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں آئے، تو میں چاہتا ہوں اس کا بھی حق ادا کر دوں۔ وہ کھڑے کھڑے وہی مسلمانوں کے جاتا ہے کہ اسلام کے اندر اتنی صفائی، اتنا خیال، وہ کھڑے کھڑے وہی اسلام قبول کر کے جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، آج بھی ماشاءاللہ آپس میں دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض مسلمان دکانوں کے اندر، مسلم علاقوں کے اندر، غیروں کے اندر بھی اگر کوئی نہیں وہ کھانے پہ گیا تو یہ ان کا کاروبار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، جب ایمان والے دنیا میں نہیں ہوں گے تو اللہ کہیں گے دنیا کی ضرورت نہیں، اگر ایک بھی باقی رہے گا تو اس کی وجہ سے، اس کے صدقے میں سارے دنیا کے نظام کو چلاؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کوئی ادھوری نہیں ہے، اور آج جو مکمل کتاب ہے وہ کتاب بھی ادھوری نہیں ہے۔ اب ہم چیز جو لینے کے معاملے میں، ان چیزوں میں لینے والوں کو بھی علم ہونا چاہیے کہ کہاں لینا ہے، صرف بیچنے والے ذمہ دار نہیں، خریدنے والے بھی ذمہ دار ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث نور اللہ مرکزہ بہت بڑے عالم دین وہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ چہل پہل کر رہا تھا، جو ہمارے اکابرین نے ان کا معمول ہے، نماز فجر کے بعد خانقاہ ہوتی، مجلس ہوتی، ذکر کی، اس کے بعد وہ چہل پہل کے لیے نکلتے، عصر کی نماز کے بعد بھی ذکر اذکار کے بعد چہل پہل کے لیے نکلتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کو میں جا رہا تھا، ایک غیر کی دکان کے سامنے ایک گائے پیشاب کر رہی تھی، غور سے سننا اس بات کو، ایک گائے پیشاب کر رہی تھی۔ وہ گائے اللہ کی مخلوق ہے، کوئی انسان خدا نہیں ہو سکتا، ایک جانور خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک گائے جو بے زبان ہے، اگر وہ مقدس ہے کسی کی نظر میں تو مقدس جگہوں پر ان کو رکھنا چاہیے، ایسے آوارہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ان کی نظر میں مقدس ہے تو ان کا مقام مقدس بنانا چاہیے۔ ایک گائے پیشاب کر رہی تھی تو اس بنیے کو دیکھا کہ وہ پیشاب اپنے پیالے میں پکڑ رہا ہے اور پی کر اپنے سر کو لگا رہا ہے۔ وہ دکان پان والے کی دکان تھی، تو حضرت نے کہا آ کر اپنے دور حدیث کے طلباء کو اور علماء کو سب کو سنا دیا کہ بھئی میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے، اگر ایسے کاروبار کرنے والے جو بنی قسم کے ہوں یا غیر ہوں تو ان کے دکانوں پر لکوڈ چیز نہیں خریدنی چاہیے، جو پانی والی چیزیں ہوتی ہیں وہ خریدنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم زمزم ہمارے یہاں تبرک ہے تو ہم ہر چیز میں ڈال کر کھلانا باعث ثواب سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں، چاہے میٹھے میں ڈالیں، کھیر میں ڈالیں، ڈبل میٹھے میں ڈالیں، بریانی میں ڈال دیں، برکت سمجھ کر سب کو پہنچ جائے گا، کھلائیں گے پانی پینے کے لیے، ہر ایک میں ڈالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر آنکھ کے اندر روشنی نہ ہو تو زمزم کا قطرہ 40 دن تک روزانہ ایک قطرہ آنکھ میں ڈالیں تو روشنی بینائی واپس آ جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، زمزم کی وہ تاثیر ہے۔ تو جس طرح ہمارے یہاں زمزم کی تاثیر ہے، وہ لوگ بھی گائے کے پیشاب کو عظمت اور احترام سے اس کو پکڑتے ہیں۔ تو ایسے جگہوں سے بھی ہم کوئی چیز نہ خریدیں جہاں پر ہمیں شک ہو کہ یہ پیشاب وہاں ملایا گیا ہو، اس کا چھڑکاؤ کیا گیا ہو۔ جیسے میٹھے کی دکانیں ہیں، دیگر دکانیں ہیں،
اب لوگ بولتے ہیں نہیں شکیب صاحب اپنی دکانوں میں گئے تو ملاوٹ دکھ رہا. شریعت سب کے لیے. آدمی جیسا مطالبہ کرے گا سامنے والا ویسے دینے پر مجبور ہو جائے گا. پر رشوت لینے والے بہت ہو گئے. رشوت لینے والے بعد میں آئے, دینے والے پہلے پیدا ہوئے. محلے میں رہنے والے ہمارے پاس جب ہم لوگ پڑھتے تھے, کوئی ہوٹل والا اگر قیمت سے زائد اگر اپنی دودھ کی قیمت بڑھا دیتا, ناشتے کی قیمت بڑھا دیتا یا جوس کی قیمت بڑھا دیتا تو باضابطہ اپنائے قدیم کی جانب سے ایک پوسٹر لگایا جاتا, بھائی پہلے کو درخواست کی جاتی ہے بھائی آپ دوسری دکانوں سے زیادہ قیمت دے رہے ہیں. یہ طلبہ ہے, رعایت کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں, دین کا سودا کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب ہے, طلبہ ہے اس لیے کم دے رہا ہوں. آپ دینا ہے تو پہلے دے دے, لیکن اعلان کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ اگر اپنی قیمت پہ واپس آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات. 3 دن کی آپ کے پاس مہلت ہے, 3 دن کے بعد ایک پوسٹر لگ جاتا ہر گلی میں. پھر کوئی طالب علم اس دکان پہ نہیں جاتا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ قیمت سے زائد لگا رہے ہیں, تو پھر وہ مجبوراً 2-3 دن دیکھتا, پھر اپنی قیمت پہ واپس آ جاتا. اپنے محلے کے اندر تو ہم یہ کور کر سکتے ہیں. ایک علاقے کے اندر غیر کی دکان ہے, میرے کا ایک کمشنر تھا, پرانی بات ہے جب میں عالمیت میں تھا, تو اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ آپ سہارنپور جا رہے ہیں؟ بولے ہاں سہارنپور جا رہے ہیں. بریلی کے پاس جا رہے ہیں؟ وہاں وہ جا رہے ہیں. بولے فلاں ایک دکان ہے وہاں کی مٹھائی بہت مشہور ہے, وہ ضرور لے کے آنا. وہ بہت تاکید کر رہے تھے, ایک مرتبہ نہیں لے کے آیا تو وہ بہت ناراض ہو گئی, تو دوسری مرتبہ گیا تو وہ ضرور لایا لیکن گھر لے کر نہیں آیا. آخر اس کے اندر ایسا کیا جادو ہے, دیکھیں گے تحقیق کریں گے. وہ لیبارٹری کو بھیج دیا تحقیق کرنے کے لیے کہ آخر اس کے اندر کیا کیا ملایا جاتا ہے. دیکھیں ہم بھی ملایا, ہم بھی بنائے. تو جب وہ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا اس کے اندر تو سور کی چربی ہے. سور کی چربی خنزیر اس لیے ملاتے ہیں کہ ذائقہ جلدی خراب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سور کی چربی کے اندر جراثیم کو ختم کرنے کا مادہ نہیں رکھا. لپسٹک تقریباً سور کی چربی سے بنائی جاتی ہے. چربی پہلے زمانے میں بطور تیل استعمال ہوتا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ بعض جانوروں میں چربی بھی زیادہ رکھی ہے. صحابہ کی تاریخ ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں, بزرگان دین کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو چربی کو گلاتے تھے, اس کے بعد اس میں گوشت ڈال کے پکاتے تھے. سور کے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا. جتنے حلال جانور اللہ نے بنائے ہیں ان حلال جانوروں کی چربی سوکھنے کے بعد, دھوپ میں سکھانے کے بعد ہتھیلی میں رکھیں گے, چند لمحوں کے بعد کچھ دیر کے بعد تھوڑا سا ملٹ ہو جائے گا, آئل معلوم ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے ہتھیلی میں گرماہٹ ہوتی ہے, تلووں میں گرماہٹ بولتے نا. سردی اگر ہو جائے تو بولے کان ڈھانپ لو, سر ڈھانپ لو یا پیر ڈھانپ لو, اگر ٹھنڈ چیزیں استعمال کرے تو دستانے پہن لو. اس لیے تیل لگانے کے لیے انگلیوں کو استعمال کرنا ہے, ہتھیلی کو استعمال نہیں کرنا, اس سے بال بھی ڈر جاتے ہیں. پہلے سر کے اندر بھاپ نکلتے ہیں اور آپ کی ہتھیلی کی گرمی, جب یہ 2 گرمیاں ایک ساتھ ہو جائیں گے تو بال کی پھر تبیلا نکل جائے گا. اس لیے بال سر کے جھڑ جاتے ہیں اس وجہ سے بھی, اور اس کے بعد زیادہ جھڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا, امت کو تعلیم دی, اگر کسی کے جسم کے اندر گرمی ہے, کسی کے بال جھڑتے ہو تو کدو لوکی کھائے, وہ زیادہ استعمال کرے. جسم کی گرمی کو وہ دور کرے گا, بالوں کو مضبوط کرے گا. ہر ایک کی تعلیم ہے. تجارت کا ہر خاکہ اللہ نے اپنے غذا کے ذریعے سے بتا دیا, کلوندی کے ذریعے سے, زیتون کے ذریعے سے, انار کے ذریعے سے, موز کے ذریعے سے, کھجور کے ذریعے سے, ان کے گھٹیوں کے فائدے کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا. بس ہم ریسرچ نہیں کرتے, ہم تحقیق نہیں کرتے اس معاملے پر. تو جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کی چربی اگر ہم ہاتھ میں رکھتے ہیں تو ایک دم پورا میلٹ نہیں ہوگا, لیکن اس کے اندر کا جو چکنا ہے وہ نظر آ جائے گا, ایسے بھول جائے گا جیسے. اگر وہ خنزیر کی چربی اگر رکھیں گے تو وہ کبھی میلٹ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ گرم چولہے پہ نہ رکھیں. یعنی آپ کی گرمی سے وہ میلٹ ہونے والا نہیں ہے. تو لپسٹک کیا کرتے ہیں ہماری خواتین, ہماری بچیاں, جو بہت دیر تک رہنے والا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ورژن ملک سمجھ کے لگاتے ہیں, اور خنزیر کی چربی سے اگر لپسٹک بن گئی وہ میلٹ نہیں ہو رہا ہے. اب انہیں پتا ہی نہیں, انہوں تو اپنے میک اپ سے فرصت ہے, ان سے میک اپ سے مطلب ہے ان لوگوں کو. تو بہرحال خریدنے والے کی بھی ذمہ داری ہے, صرف بیچنے والا ہی ذمہ دار نہیں ہے. امام ہی اپنی نماز کا ذمہ دار نہیں, مقتدی بھی اپنی نمازوں کا ذمہ دار ہے. اگر امام نماز باوضو پڑھا رہا, مقتدی بے وضو پڑھ رہا, تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ امام کی نماز ہو جائے گی, لیکن مقتدی کی نماز کہاں ہوگی؟
وہ اسی لیے خریدنے والا. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ غیروں کی دکان پہ بالکل نہ جائیں, لیکن جو چیزیں مشکوک ہیں وہ چیزیں نہ لیں. جو چیزیں خشک ہیں سودے میں, دوسری چیزیں ایسی چیزیں آپ ان سے لے لیں, لیکن کھانے کے معاملے میں جو چیزیں مشکوک ہیں ان چیزوں کو نہ خریدنا. یہ تقوی کے دائرے میں, یہ تقوی کے دائرے میں ہے. ان چیزوں کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے تو عقل کے بارے میں بھی سوال کریں گے. ہم نے آپ کو عقل دی تھی, کیا آپ نے اس بارے میں غور نہیں کیا؟ کیا آپ نے آدمی کو وہاں پانی اپنی ملاقات میں آپ محسوس نہیں کرتے کہ یہ آدمی کس طریقے سے میرا تعلق رکھتا ہے, اپنا فائدہ دیکھتا ہے یا دوستی کا فائدہ خیال رکھتا ہے؟ ہر آدمی اس بات کو جانچتا ہے, ہر آدمی اس بات کو پرکھتا ہے, ہر آدمی اس خیال کو ذہن میں رکھتا ہے. اس لیے ضروری ہے ہم ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا. اور تجارت کے اندر ہماری نیت پہلے صحیح ہونی چاہیے. نیت کے ساتھ عقیدہ بھی ہمارا درست ہونا چاہیے. نیت اور عقیدہ درست ہوگا تو کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں, خیر اور خوبی عطا فرماتے ہیں. اور کاروبار کے اندر آدمی کو خوش اخلاق ہونا چاہیے, اچھے انداز میں بات کرنے والا ہونا, جھڑکنے والا جھڑکانے والا نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے چہرے پہ مسکان نہیں ہے, تاجر تجارت کرنے والے کے چہرے پر مسکان اگر نہیں ہے, وہ مسکراتا نہیں ہے, تو پھر وہ کاروبار کرنے کا لائق نہیں. آدمی کسٹمر جو تیار ہوتے ہیں اس کے اخلاق سے تیار ہوتے ہیں. جب سامنے والے کا خوش مزاج دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے دل کھول کے بتاتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنا بجٹ ہے, اتنے میں یہ چیزیں خریدنا چاہتا ہوں. پھر سامنے والا اپنے اخلاق سے بتاتا ہے تو وہ باتوں میں آ بھی جاتا ہے اور وہ چیزیں خرید لیتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے صحیح صاف شفاف معاملے کو دیکھ کر دونوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں, رحمت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور تیسری چیز, جھوٹ اور جھوٹی قسم بالکل نہ کھانا چاہیے. آپ کو مجھے اتنا پڑا, آپ بتانے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے مارکیٹ میں فلاں چیز ہو لیکن ٹرانسپورٹنگ میں زیادہ خرچہ ہوا جس کی وجہ سے پڑا ہوگا, لیکن آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ چیز اتنی میں پڑی, میں یہ چیز اتنے میں بیچنا چاہتا ہوں. ہمارے رسول یہ دکان کی یہ چیز اتنے میں ہے, مارکیٹ میں کچھ بھی ہوگی لیکن یہ چیز اتنے میں ہے, بس بات ختم ہو گئی. آپ کو قسمیں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو قسمیں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سجاتا کالج جو نامپلی کے آفس کے پیچھے والدہ محترمہ کو ایک مرتبہ لے کے گیا تھا, تو موبائل لکھا تو ایک صاحب کے پاس ضرور کہا کہ آپ کیا قیمت میں دے رہے ہیں؟ بولے 40 سے, قسم سے منصاف 40 میں آپ کو دے رہا ہوں. 40 میں لایا, 40 میں دے رہا ہوں. بولا پہلا جملہ قسم مجھے اچھا نہیں لکھا. نہیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ, السلام علیکم. آگے بولا سب کیا قیمت میں دے رہے ہیں؟ پھر 30 میں دے رہا ہوں. بالکل 10 فٹ کا فاصلہ. اس کو قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ قسم کا جملہ دے کر میں لینا گوارا نہیں کر. یہ قسم کھانے کی ضرورت کس نے کہا آپ کو؟ آپ قسم کھائیے اس کے بعد میں سامان دوں گا. آپ لوگ رشتے میں نہیں پوچھتے, قسم کھاؤ اس کے بعد ہم رشتہ کریں گے. کاروبار میں قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو ان خرافات سے, ان برائیوں سے بچائے. یہ تجارت کا عنوان ابھی جاری رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس تجارت کے ذریعے سے امت مسلمہ کو خوب خیر اور برکت عطا فرماوے, آمین. اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ اس وقت ہمارے فرزند محمد حذیفہ عبد الناصر حذیفہ صاحب کا جو الحمدللہ قرآن ختم ہے, نماز سے پہلے انشاءاللہ, دعا سے پہلے انشاءاللہ ختم قرآن عمل میں آئے گی, اس کے بعد میں دعا ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.